یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 2 ایپیسوڈ 4، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جوانی کے واقعات۔ تجارتی سفر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا تجارتی سفر 12 سال کی عمر میں کیا تھا اور دوسرا 25 برس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے پہلے ہی سے شام جایا کرتے تھے اور کچھ قریشی حضرات ان کے لیے معاوضے پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 گنا معاوضے کی پیشکش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے ان کی تجارت کا انتظام سنبھالیں۔ مکہ کے لوگ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف کھجور، منقع، چمڑا اور گھی برآمد کیا کرتے تھے، جبکہ ان کی درآمدات میں گندم، زیتون اور ریشم وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ شام کی چیزیں یمن اور یمن کی چیزیں شام میں بھی لے کر جایا کرتے تھے، جیسا کہ مثالیں، عطریات اور جواہرات وغیرہ۔ شام کا شہر بصرہ مکہ مکرمہ سے 1600 کلومیٹر شمال میں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کا سفر کیا تو دوران سفر گرمی کی شدت میں بادل آپ پر سایہ کر لیتے تھے۔ آپ کی امانت داری اور کھرے پن کے سبب سے 2 گنا منافع ہوا۔ آپ نے اس منافع کی رقم سے اہل مکہ کی ضرورت کی اشیاء خریدی کہ جن سے مکہ واپسی پر پھر 2 گنا منافع ہوا۔ اس سفر میں ایک راہب کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کا نام نستور یا نستورہ تھا، کہ جس نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی۔ اسی سفر کے دوران ایک شخص سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اختلاف ہوا تو اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں کہ آپ حق پر ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں نے ان کی قسم کبھی بھی نہیں کھائی، بلکہ میں انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہوں۔ اس نے آپ کے اس قول پر اپنا اختلاف چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تو نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ یمن کا بھی سفر کیا۔ یمن کا علاقہ منجنیق اور دبابہ کی صنعت کے لیے بھی مشہور تھا۔ منجنیق کی ارتقائی صورت توپ، جبکہ دبابہ کی ارتقائی صورت ٹینک کہلاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر محاصرہ طائف کے وقت یمن سے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ دبابہ لے کر آئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 ہجری میں بحرین سے عبد القیس قبیلے کا ایک وفد آیا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ تو ہمارے علاقوں کے نام ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہارے علاقے میرے دیکھے بالے ہیں۔ نبوت سے پہلے بنو مخزوم قبیلے کے صائب بن ابی صائب رضی اللہ عنہ آپ کے کاروباری شریک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے۔ نام کے بارے میں اگرچہ اختلاف بھی ہے، لیکن آپ سے ان کی بزنس پارٹنرشپ ثابت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ عتیق بن عائس سے ہوئی تھی، کہ جن سے ہند بن عتیق پیدا ہوئی، جو کہ مسلمان ہیں، یعنی صحابیات میں سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی ابو حالہ نباش بن زرارہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے شوہر سے 4 بیٹے ہیں، ہند، حالہ، حارث اور طاہر۔ یہ چاروں بیٹے صحابی رسول ہیں، جبکہ ہند بدر یا بعض کے بقول احد کی جنگ میں بھی شامل تھے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حارث دین اسلام میں پہلے شہید ہیں کہ دعوت اسلام کا کھلم کھلا اظہار کرنے کے سبب سے شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ بنت امیہ یا حالہ بنت خوائلد کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی خاتون نکاح کی پیشکش کریں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام ان پر چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد جنگ فجار میں فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا نکاح ان کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھایا تھا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابو طالب ایک بڑے کی طور پر موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ولیمے پر 1 یا 2 اونٹ نہر کیے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نادار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو قحطان قبیلے کی شاخ بنو طے سے تھا۔ مکہ میں فروخت ہوئے تھے اور انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کیا تھا۔ بنو کلب کے کچھ لوگوں نے حج کے موقع پہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا تھا اور ان کے والد حارثہ بن شرحبیل کو ان کے بارے میں خبر کر دی۔ حضرت زید کے والد اور چچا دونوں انہیں آزاد کروانے کے لیے مکہ پہنچ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ مانگی قیمت دینے پر آمادہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
اگر زید راضی ہو جائیں تو انہیں بغیر قیمت کے لے کے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے والد اور چچا کے ساتھ گھر جانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حتیم میں جا کے ان کے متبنہ یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کی عمر 1 سال تھی، بعض نے 2 سال عمر بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئی۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی رضی اللہ عنہا۔ بعثت سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی اور تقریباً 10 سال کی عمر میں ان کی شادی اپنے خالہ زاد ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت حالہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بعثت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی اور بچپن ہی میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بیمار تھیں اور ان کی عیادت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ بعثت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح بچپن میں ہی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہ ہوئی تھی کہ ان کو بھی طلاق ہو گئی۔ 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ کو سیدۃ نساء اہل الجنہ یعنی اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کا خطاب ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن، حضرت حسین کے علاوہ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حضرت زینب بنت فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا تھا اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں بھی شریک رہیں۔ ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معروف ہے۔ ان کی شہادت کے بعد عون بن جعفر کے ساتھ اور ان کی کے بعد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا۔ بعثت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دوسرے بیٹے عبداللہ بھی پیدا ہوئے جن کا لقب طیب اور طاہر بھی منقول ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ کے 2 ہی بیٹے تھے۔ عبداللہ کی وفات پر عاص بن وائل سہمی نے یہ بات کہی تھی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اب باقی نہیں رہے گی، کہ جس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچتا تھا۔ ان دنوں بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بعض سیرت نگاروں کے بقول چھت بھی نہ تھی۔ دیواریں دوبارہ تعمیر کرنے اور چھت ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ بعض نے کہا کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 برس تھی، جبکہ بعض کے بقول 25 برس تھی۔ زیادہ بہتر قول 35 برس کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے پتھر اجیاد گھاٹی سے لائے جاتے تھے، جبکہ لکڑی جدہ کے قریب ساحل پر ایک رومی بحری جہاز کے حادثے سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ جہاز تباہ ہو گیا تھا، لہذا اس کی لکڑی قریش نے خرید لی تھی۔ اسی حادثے میں ایک رومی غلام باقوم کو قریش مکہ اپنے ساتھ لے آئے جو کہ اچھا معمار تھا۔ یہ باقوم قیصر کے حکم سے حبشہ میں گرجا تعمیر کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص کے قبطی غلام نے بھی تعمیر میں حصہ لیا تھا، وہ بھی ایک اچھا معمار تھا۔ دوران تعمیر حجر اسود کے لگانے پر جھگڑا ہو گیا۔ 4-5 دن بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ جو شخص باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے پہلے داخل ہوئے، لہٰذا یہ فتنہ ٹل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی جس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ 4 سرداروں نے اس چادر کے چاروں کونوں سے اس کو اوپر اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس پر دھاری دار یمنی چادر کا غلاف بھی چڑھایا۔ یہ جنتی پتھر ہے جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چھونے کے علاوہ اس کا بوسہ بھی لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کعبہ کی اونچائی 9 ہاتھ تھی، قریش نے اس کی اونچائی 18 ہاتھ کر دی تھی۔ ان کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی اونچائی 28 ہاتھ کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنوا دیے تھے، لیکن ان کے بعد حجاج بن یوسف نے حتیم کا حصہ اور بیت اللہ کا دوسرا دروازہ بند کروا دیا تھا۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے دوبارہ بیت اللہ کو اس کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہا تو علماء نے اس کی مخالفت کی اور تجویز دی کہ ایسا نہ کریں، کہیں یہ بادشاہوں کے مابین کھیل بن کر رہ جائے اور بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ 17ویں صدی
1630 میں عثمانی خلیفہ مراد خان نے بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ سیلاب سے اس کی عمارت کے کچھ حصے پھر سے بوسیدہ ہو گئے تھے۔ بعض اہل علم کے بقول بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کوئی 10 مرتبہ ہو چکی ہے۔ اللہ عالم بالصواب جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد